اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سورہ مبارکہ نجم کی آیات کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ نجم قرآن مجید کا 53 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع 2 میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 26 سے لے کر 32 تک۔ آیت نمبر 26 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ ترجمہ۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور وہ اس کی سفارش سننے کے لیے راضی بھی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا انسان کو یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا معبود بنا لے؟ کیا انسان ایسے جھوٹے بے زور معبودوں سے اپنی مرادیں تمنائیں پا سکتا ہے؟ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس کو لکھا ہے۔ آیت نمبر 27، ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ ترجمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی زندگی کو دل سے نہیں مانتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں یا دیویوں کے سے رکھ دیتے ہیں۔ مشرکوں کی سب سے پہلی حماقت تو یہ بتائی گئی کہ انہوں نے فرشتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، جو خدا کے سامنے خدا کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش تک نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 28، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ترجمہ۔ حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، وہ صرف وہم و گمان یعنی بلا وجہ کے اوٹ پٹانگ خیالات کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ایسے وہم و گمان یا بلا وجہ کا اونٹ پٹانگ خیال حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس پر مزید حماقت یہ کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ ان ساری حماقتوں اور جہالتوں میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی دوسری زندگی کو نہیں مانتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور یہاں کے ہر عمل کا نتیجہ دارالجزا یعنی آخرت میں ظاہر ہوگا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر تفہیم القرآن، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 29، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس سے منہ پھیر لیجئے جو ہماری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا اس کا کچھ مقصد نہیں ہوتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ خدا کا ذکر تک سننے کو تیار نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے، ان پر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ جو شخص خدا کا ذکر تک سننا نہ چاہے اور خالص مادہ پرست ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اس میں ذرہ برابر بھی حقیقتوں کو سمجھنے کا شوق یا طلب موجود نہیں ہے۔ پھر ایسے انسان پر توجہ دینا اور اس کو نصیحت کرنا وقت اور محنت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں، تفسیر مجموع البیان میں اور تفہیم القرآن میں۔ آیت نمبر 30، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ۔
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ: بس یہی دنیا اس کے علم کی پہنچ کی آخری حد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانے والا مالک اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں خدا کے ذکر سے مراد ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، خدا کی نعمتوں اور احسانات کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، خدا کی حمد بجا لانا اور شکر ادا کرنا، ان تمام عقلی منطقی دلائل پر غور کرنا جو خدا کے وجود اور اس کی عظمت، قدرت اور حکمت کو ثابت کرتے ہیں۔ ہر معاملے میں خدا پر بھروسہ اور خدا کی طرف توجہ کرنا۔ انسان خدا اس سے اپنی ملاقات کو یاد کر کے دنیا کی بدمستیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دنیاوی خرافات سے کنارہ کش رہتا ہے۔ خدا کو یاد کرنے سے غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ خدا کو یاد کرنے سے خدا خود ہمیں یاد کرتا ہے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 152۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی: خدا بندہ دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑی فکری مشغولیت اور ہمارے علم و آگاہی کی انتہا نہ قرار دے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے، اور مفاتیح الجنان میں بھی دعائے شعبان میں یہ چیز موجود ہے۔ آیت نمبر 31: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ ترجمہ: اور آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا دے اور جو اچھے اچھے کام کریں ان کو اچھی جزا سے نوازے۔ آیت نمبر 32: الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ واعلم بکم اذا انشأکم من الارض وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں، فحاشیوں، کھلی ہوئی بدکاریوں سے بچتے ہیں سوائے اتفاقاً معمولی سی غلطیوں کے، تو یقیناً تمہارا پالنے والا مالک معاف کرنے میں بہت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے ہی خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی شکل میں تھے۔ پس تم اپنے نیک و پاک ہونے کے دعوے نہ کرو، کیونکہ خدا ان کو خوب جانتا ہے جو واقعی برائیوں سے بہت بچنے والے متقی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر صافی میں فواحش کے معنی لکھے ہیں بڑے بڑے برے کام، جیسے زناکاری، ڈاکہ زنی، چوری، غنڈہ گردی، قتل و غارت گری وغیرہ۔ اور تفسیر صافی اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ گناہان صغیرہ یا معمولی گناہوں سے مراد وہ برائیاں ہیں جو بندہ کبھی کبھی جہالت کے سبب کر بیٹھتا ہے اور جلد شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے اپنی رحمت کے سبب سے۔ یہاں لمم ایک لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے چھوٹے گناہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمم سے مراد وہ گناہ ہے جسے انسان کر بیٹھتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، جب تک خدا چاہے رکا رہتا ہے، پھر دوبارہ اس میں آلودہ ہو جاتا ہے، مگر یہ گناہ عادتاً نہیں ہوتا۔ یہ اصول کافی کی جلد 2 کتاب کفر و ایمان میں لکھا ہوا ہے۔ اور امام نے مزید فرمایا کہ لمم ایسا گناہ ہے جو انسان کبھی کر بیٹھے مگر فوراً ہی خدا سے معافی مانگ لے۔ پھر یہ کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کتاب علی علیہ السلام میں گناہان کبیرہ کی تعداد 7 بیان ہوئی۔ نمبر 1 اللہ کا کفر، نمبر 2 قتل نفس، نمبر 3 حقوق والدین، نمبر 4 سود خوری، نمبر 5 ناجائز طور پر یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 7 ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ واپس چلا جانا۔ راوی عبید بن زرارہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کی فرزند رسول علیہ السلام بس یہی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی ہے۔
میں نے اس کی یتیم کے مال سے ایک درہم کھا لینا زیادہ گناہ ہے یا نماز کا ترک کرنا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا۔ میں نے اس کی ترک الصلاۃ کا تو آپ علیہ السلام نے ذکر ہی نہیں فرمایا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب سے پہلے کس چیز کا نام لیا ہے؟ تو میں نے اس کی آپ نے سب سے پہلے کفر کا نام لیا ہے، نماز کا نام تو نہیں لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بلا وجہ نماز کو ترک کرنے والا ہمارے نزدیک کافر ہوا کرتا ہے۔ تفسیر برہان میں کہ آپ علیہ السلام نے گناہان کبیرہ کے بارے میں عمر بن عبیدہ سے یا عمر بن عبید سے فرمایا کہ اکبر الکبائر شرک ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، اللہ کی گرفت سے نہ ڈرنا، حقوق والدین جس کو خدا نے حیاء شقی فرمایا، اور قتل نفس محترمہ، قذف محسنہ یعنی پاک دامن عورت کو تہمت زنا دینا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے فرار کرنا، سود کھانا، جادو، زنا، جھوٹی قسم کھانا، دھوکہ دینا، زکوٰۃ دینا، جھوٹی گواہی دینا یا گواہی چھپانا، شراب و خمر نوشی، ترک الصلاۃ، عیش چکنی اور قطع رحمی۔ تو یہ سب تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ یہ انوار النجف میں بھی لکھا ہے کہ گناہان کبیرہ ہیں۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے کے زیادہ یا اچھے ہونے پر فخر نہ کرے، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا برائیوں سے بچنے والا اور فرائض کا ادا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجو شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔